سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، جی ہاں ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ جی ہاں، درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ مدینہ جانا ہے نہیں جانا؟ جانا ہے نا؟ تو مدینہ جانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درود پاک۔ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کرم ہوگا تو ہم مدینہ بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر ہم اپنے پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے، جی ہاں جگمگ تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کچھ سیگمنٹس ہوں گے ہمارے پاس اور سوال جواب کا بھی سیشن ہوگا جہاں پر گیسٹ موجود ہیں، ان سے ہم سوال جواب بھی کریں گے اور آپ کو ایک کہانی بھی سنائی جائے گی انٹرسٹنگ سی۔ آج بھی ہم سنیں گے انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ کیسی؟ انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ تو پیارے بچوں آج جو کہانی ہے وہ ہے چڑیا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہاں چڑیا، 2 چڑیا۔ کتنی ہیں؟ 2 چڑیا کے بارے میں ہے یہ کہانی۔ اور وہ چڑیا کیسی ہے اور کون ہے اور کہاں ہے؟ کیسی ہے، کون ہے اور کہاں ہے، یہ ہم بتائیں گے آپ کو اس کہانی میں۔ پیارے بچوں یہ کہانی 2 چڑیوں کی ہے، ایک جنگل میں۔ کہاں پر؟ ایک جنگل میں۔ 2 جنگل میں؟ ایک جنگل میں۔ ایک جنگل میں 2 خوبصورت سی چڑیاں رہتی ہیں اور وہ چڑیاں، ایک کا نام ہے ان میں سے خوشبو۔ کیا نام ہے؟ خوشبو۔ خوشبو۔ کیا نام ہے؟ خوشبو۔ اور دوسری کا نام ہے مینا۔ کیا نام ہے؟ مینا۔ کیا نام ہے؟ مینا۔ جی ہاں، ایک خوشبو اور دوسری ہے مینا۔ دیکھنے میں تو وہ دونوں ایک جیسی تھی، دیکھنے میں تو وہ دونوں ایک جیسی تھی، لیکن جو نیچر تھی، جو ان کی نیچر تھی وہ بالکل مختلف، دونوں کی مختلف تھی۔ وہ کیا تھی پیارے بچوں؟ خوشبو جو تھی اپنے نام کی طرح سب کی پیاری تھی، وہ سب کی مدد کرتی تھی، وہ سب کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی، سب کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی، سب کے کام آتی، پھر دوسرے بھی اس کی مدد کرتے۔ جبکہ جو مینا تھی نا چڑیا، یہ اپنے کام سے کام رکھتی، اپنے کام سے کام رکھتی، نہ کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتی اور نہ ہی کسی سے مدد لیتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کے ساتھ ملتی، اور یعنی کہ اپنے کام سے کام، کسی سے بات نہیں کرنا، کسی کو دوست نہیں بنانا۔ اس طرح تھی مینا۔ کہ کس طرح تھی؟ اس طرح تھی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ پیارے بچوں کہ ایک دن مینا چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے بازار جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ بازار جا رہی تھی۔ خوشبو چڑیا نے دیکھا تو کہا مینا باجی کہاں جا رہی ہیں؟ مینا باجی کہاں جا رہی ہیں؟ مینا چڑیا نے بڑے تھیکے انداز میں، کون سے انداز میں؟ تیکھا انداز کیسا ہوتا ہے؟ تھکے ہوئے انداز میں؟ تھیکا انداز، تیکھا کیسے انداز میں؟ تیکھے انداز میں کہا میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا، میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا۔ تو مینا جو خوشبو چڑیا تھی وہ کہتی ہے او ہو آپ تو غصہ ہی ہو گئی،
میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اگر آپ بازار جا رہی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی, دونوں ساتھ ہوں گے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا. پھر مینا چڑیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں تمہارا کوئی سامان نہیں اٹھاؤں گی, تم نے اپنا سارا سامان خود ہی اٹھانا ہے. تو خوشبو چڑیا نے کہا باجی کوئی بات نہیں, میں اپنا سامان خود اٹھا لوں گی, اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کا سامان بھی اٹھا لوں گی, آپ کا سامان بھی اٹھا لوں گی. خوشبو مدد کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی. تو خوشبو نے کہا کہ میں آپ کا سامان بھی اٹھا لوں گی. اس پر مینا نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر دونوں چڑیاں اس طرح بازار ہو گئیں. وہاں سے کھانے پینے کا سامان خرید کر پیارے بچوں دونوں واپس آ رہی تھی. تو راستے میں انہیں کچھ کبوتر روتے ہوئے دکھے, کچھ کبوتر رو رہے تھے کبوتر. تو خوشبو چڑیا نے کہا کہ مینا باجی وہ دیکھے کبوتر رو رہے ہیں تو میں کیا کروں. یہ کس نے کہا؟ مینا چڑیا. ہاں کس نے کہا؟ مینا چڑیا. مینا چڑیا نے کہا کہ میں کیا کروں, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے نا. یہ کہا خوشبو چڑیا نے, کیونکہ خوشبو چڑیا ایک دوسرے کی مدد کرتی تھی. تو مینا نے جواب دیا کہ تم خود ہی پوچھ لو, تمہیں اس کا شوق ہے اتنا, بھائی میں تو نہیں پوچھوں گی. تو خوشبو چڑیا کبوتروں کے پاس گئی اور کہا کہ کبوتر بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں. ایک کبوتر نے جواب دیا کہ ہم پہلے جس جنگل میں تھے وہاں گرمی بہت ہے, وہاں گرمی بہت ہے اور بارش ہی نہیں ہوتی, بالکل بھی بارش ہوتی نہیں ہے, تو کھانے پینے کو بھی اس جنگل میں کچھ نہیں. اب ہم پریشان ہیں کہ اس گرمی میں کہاں جائیں. تو کبوتر اس وجہ سے رو رہے تھے, انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا چڑیا سے, خوشبو چڑیا سے, کہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے جنگل میں بہت گرمی ہے اور کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے, تو ہم جائیں تو جائیں کہاں آخر. اب خوشبو چڑیا جو تھی وہ دوسروں کی مدد کرتی تھی, تو اس کو آیا اب رحم. اس نے کیا کیا, وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئی. کہاں پر؟ اپنے گھر, اپنے جنگل میں. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں کبوتر بھائی, آپ ہمارے جنگل میں چلیں, ہمارے جنگل میں تو کھانے کی بھی چیزیں ہیں, بہت سارے فروٹ بھی ہیں, اور میں جو جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ شیر. چڑیا نے کہا کہ میں شیر سے اجازت بھی لے لوں گی, آپ کو وہ وہاں رہنے دے گا, شیر سے اجازت لے لوں گی. تو پیارے بچوں اس طرح وہ خوشبو چڑیا وہ کبوتروں کو اپنے ساتھ جنگل میں لے آئے, اور اس نے اجازت بھی لے لی شیر سے اجازت بھی لے لی. اب جو ہے اس نے ان کا گھر بنانا شروع کیا. کن کا؟ کبوتروں کا. کبوتروں کے گھر بنانے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے اور بہت مدد کرتی ہے. اسی طرح بندر جو تھے انہوں نے بھی کبوتروں کا گھر بنانے میں بڑی مدد کی, رسی سے باندھا تاکہ بارش تیز آئے تو وہ گھر ٹوٹ نہ جائیں. لیکن مینا چڑیا جو تھی نا پیارے بچوں, وہ مینا چڑیا اپنے گھر کی کھڑکی سے بس دیکھتی رہتی اور منہ چڑھاتی رہتی, بس مدد نہیں کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ صرف دیکھتی رہتی تھی اور منہ چڑھاتی رہتی تھی. خوشبو جو تھی وہ دوسروں کی مدد کیا کرتی تھی, اور اس کو کہتی مینا چڑیا خوشبو کو کہ تمہیں تو اپنے کام سے فرصت ہونی چاہیے, تم آئی بڑی دوسروں کی مدد ہی کرتی رہتی ہو. تو اس طرح مینا نے خوشبو سے کہا. خیر خوشبو چڑیا کی وجہ سے کبوتروں کو ایک نیا گھر مل گیا, اور ان سب کی آپس میں ایک اچھی دوستی ہو گئی. سب مل جل کر رہتے, ایک دوسرے کے کام آتے, ایک دوسرے کی مدد کرتے, سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا, سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن ایک دن بہت تیز ہوائیں آئیں, بہت تیز ہوائیں چلی, بہت تیز بارش ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ طوفانی بارش ہونے والی ہے. کیسی بارش؟ طوفانی بارش. سب جانور جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے, لیکن ہوا اتنی تیز تھی پیارے بچوں, تیز ہوا کی وجہ سے چڑیاؤں کا جو چھوٹا سا گھونسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا. اور خوشبو کا گھر بھی خراب ہو گیا, مینا کا گھر بھی خراب ہو گیا, دونوں کا گھر خراب ہو گیا. اور پھر بہت تیز بارش بھی ہونے لگی. مینا چڑیا کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. مینا چڑیا درخت کی ٹہنی پر اپنے بچوں کو بارش سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی تھی, اپنے پروں میں چھپائی ہوئی تھی. خوشبو بھی اس کے پاس آ گئی اور بچوں کو بچانے لگی. اچانک پانی کی وجہ سے مینا چڑیا کا پاؤں پھسلا اور چیختی ہوئی نیچے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی, اور بے ہوش ہو گئی. اسے گرتا ہوا دیکھ کر خوشبو چڑیا بھی زور سے چیخ پڑی, بچاؤ. کس طرح چیخی؟ بچاؤ. اس طرح آواز لگائی. اس کی آواز سن کر جو کبوتر تھے نا پیارے بچوں, جن کو گھر بنا کر دیا تھا کنہوں نے؟
खुशबू चिड़िया ने। किसने? खुशबू चिड़िया ने कबूतरों का घर बनाने में हेल्प की थी। तो वो कबूतर अब बाहर आ गए, वो कबूतर अब बाहर आए और खुशबू को देखकर उसने अपने साथियों को भी बुला लिया कबूतर ने, और वो सबको अपने घर ले गए और इनका खूब ख्याल रखा। जब मीना को होश आया तो उसने देखा कि वो कबूतरों के घर है। कहां पर है? कबूतर के घर। कबूतर के घर है। इसके बच्चे एक छोटे कबूतर के साथ खेल रहे हैं। फिर उसे अपनी पुरानी बातें याद करके कबूतरों की हेल्प ना करने पर अफसोस हुआ। हेल्प ना करने पर अफसोस हुआ और उसे समझ आ गया कि सबके साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। मुश्किल वक्त में दोस्त का काम करना चाहिए, और दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आता है। दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आता है। और दूसरों की मदद करने से तो अल्लाह पाक भी खुश होता है। अल्लाह पाक भी क्या होता है? खुश होता है। तो दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। मजा आया आपको? जी। कितना मजा आया? बहुत सारा मजा आया ना। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, ये हम देखें। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और हमें सबसे अच्छे अखलाक से बात करनी। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, खुशबू चिड़िया वो दूसरों की हेल्प करती थी। जब उस पर मुसीबत आई तो कबूतर किसकी वजह से उसकी हेल्प करने लगे? कि उसने उनकी मदद की थी। उसने उनकी मदद की थी और घर बना कर दिया था। तो अब जो कबूतर थे उन्होंने भी मदद की, क्योंकि वो जब खुशबू इतनी अच्छी थी, वो इतनी मदद करती थी दूसरों की, तो वो क्यों मदद नहीं करेंगे उसकी। लेकिन जो मीना थी वो मदद नहीं करती थी। इस वजह से उसको भी अफसोस हुआ किस बात पे कि मैं मदद नहीं करती थी और दूसरे मेरी मदद करने के लिए आ गए। तो जो मदद ना करे ना प्यारे बच्चों हमारी, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनका भी हमें साथ देना चाहिए। तो वो भी हमारी मदद करने लग जाएंगे। उनको भी फिर एहसास हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का काम करना चाहिए। तो ये थी प्यारे बच्चों इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो प्यारे बच्चों और मंदिर के नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में। इसका जो लेसन था वो यही था कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, और मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और जो लोग मिलकर आपस में एक तरह से रहते हैं, वो अपने दुख, अपनी खुशी, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो इस तरह एक अच्छा अंदाज, एक मुआशरा बनता है, एक सोसाइटी तश्कील पाती है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब। जी हाँ, जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों, अब है सेगमेंट सवाल जवाब, और इसमें होने आपसे सवाल जवाब। आपने क्या करना है? हैंड रेस करना है। क्या करना है? हैंड रेस करना है। जी हाँ, जिसको मैं कहूंगा उसने फिर जवाब देना है। अच्छा, जवाब डायरेक्ट मत बोलना, सही है? किसी ने भी डायरेक्ट नहीं बोलना है। पहला क्वेश्चन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी शहजादी यानी बेटी का नाम फा से आता है, इंग्लिश में एफ से आता है। बताएं उनका नाम क्या है? उर्दू में किससे आता है? फे से आता है, और इंग्लिश में एफ से आता है। उनका नाम क्या है? आप बताएं। चले, फातिमा। हजरते, पूरा नाम बताए ना एक अच्छे अंदाज में। फातिमा। हजरत सैयदतुना फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अंगूर, अच्छा ये मुश्किल भी हो सकता है, अंगूर जब सूख जाता है तो ये एक ड्राई फ्रूट बन जाता है। कौन सा फ्रूट बन जाता है? ड्राई फ्रूट बन जाता है। बताएं फिर सूखे हुए अंगूर को क्या कहते हैं? आप बताएं। किशमिश। क्या कहते हैं? किशमिश। किशमिश कहते हैं। सही जवाब है। फिर कंफर्म, पक्का? जी। जी हाँ, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किशमिश। अब तीसरा सवाल, ये बताएं प्यारे बच्चों आप कि वो कौन सा, चलिए ये बताएं कि पांचों नमाजों के नाम, लेकिन बताने तरतीब से हैं। किस से तरतीब से बताने? पांचों नमाजों के नाम आप बताएं। चलें, आप बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर, ज़ोहर, जोहर, असर, अस्र, मगरिब, मगरिब
عشاء. یہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. اور اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی ہاں, اور یہ 5 نمازیں پیارے بچوں ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اور پڑھنی ہے. جی ہاں, اور ہمیں نماز سیکھنی بھی ہے. نماز آپ نے وہ دیکھا ایک غلام رسول نے نماز سکھائی ہے, دیکھا نا انہوں وہ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غلام رسول کے کارٹون میں, وہ کتنا اچھا تھا. تو اس کو دیکھیں آپ, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. اور اس طرح ہم نماز کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے, نماز کو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں, نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, کیونکہ نماز سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے, اللہ پاک راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اب ہے اگلا سوال, جمعے سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ جمعے سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ آپ بتائیں. جمعرات. کیا آتا ہے؟ جمعرات. جمعرات. جمعرات سچ صحیح بتائیں, صحیح. جمعرات. جی ہاں, جمعے سے پہلے کیا آتی ہے, کون سا دن آتا ہے؟ جمعرات. اچھا انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تھرسڈے. کیا کہتے ہیں؟ تھرسڈے. تو یہ بھی آپ کا جواب درست ہے. اب ہے نیکسٹ کوشچن, آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی آواز بہت بری ہے؟ یہ بھی معلوم ہے سب کو, آپ بتائیں. چلے. گدھا. جی ہاں, گدھے کی آواز بری ہوتی ہے اور وہ پسند نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کا جواب درست ہو گیا ہے اور 5 سوال بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. تو آئیے ہم کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام سلمت تاریہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو پویم سناؤں گی. اللہ 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 اللہ, بابا بھی بولے اللہ, امی بھی بولے اللہ, منا بھی بولے اللہ, منی بھی بولے اللہ. بس اتنی پویم ہے؟ چلیں ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے پویم سنائی. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد ریان اشرفی ہے. میں آپ کو آج نعت سناؤں گا. یا نبی نظر کرم فرمانا ہے, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد فرقان اشرفی ہے. میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک ٹائٹل کلام سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب ہے سننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے سننا. جگمگ 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 تارے. جزاک اللہ خیر. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, آپ نے بہت زیادہ جگمگ جگمگ کر دیا. چلے بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. نیکسٹ کال دیجیے. My name is Vishna Tuzara. I study in Darul Madina International Islamic School System. I want to recite Anat. Taiba badi dur, Aaka Taiba badi dur, Meeta Madina dur hai, jana bhi zarur hai. Taiba badi dur, Allahumma salli ala سیدنا محمد. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام مکی اختاری ہے. مجھے جگمگ تارے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ تمام بچوں کا جنہوں نے ہمارے اس سلسلے میں, ہمارے پروگرام میں کالز کی. چلے بچے آگے بڑھتے ہیں ہم کون سے سیگمنٹ کی طرف؟ اچھی بات. اچھی بات. اس سے پہلے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. آئیے بچوں, آج ہم آپ کو غصہ دور کرنے کی دعا سکھائیں گے.
حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. نبی نے جب ایک شخص کو دیکھا, غصے میں جس کا چہرہ سرخ تھا, فرمایا پھر اصحاب سے کچھ یوں, میں ایسا کلمہ جانتا ہوں. کر کے گلے یہ بندہ اس کلمے کو, یہ غصہ اس بندے سے دور ہو. آپ کو پتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من الشیطان الرجیم. تو پیارے بچوں یہ تھی دعا غصہ دور کرنے کی, غصہ دور کرنے کی. چلیں دعا سنائیں آپ میں سے کوئی, آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہم نے جب بھی ہمیں غصہ آ جائے تو ہم نے یہ دعا پڑھ لینی ہے. اسی طرح ہم جب شیطان کو بھگانا چاہیں نا تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. تو پیارے بچوں اس طرح یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے اچھی بات, اور اس سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں اچھی باتیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے, اور کچھ عمل بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ اخلاقیات ایتھکس آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. ادب کے بارے میں, رسپیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہم کچھ اچھی باتیں سنیں گے. تو پیارے بچوں آپ ریڈی ہیں؟ جی ریڈی ہیں. چلے پہلی اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. تو یہ تو آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا, سچ بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ بولنے کے فوائد بہت سارے ہیں. کیا ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. سچ بولنے سے ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا پیارے بچوں, جھوٹ نہ بولنا اور سچ بولنا, اس سے جو ایک آدمی انسان کا جو بلیف ہوتا ہے نا دوسروں پر وہ باقی رہتا ہے. یقین کیا رہتا ہے؟ یقین رہتا ہے. اگر بندہ جھوٹ بولے اور سامنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ تو اس کا جو بلیف ہے نا اس پر سے وہ ہٹ جاتا ہے. پھر وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہنا ہے, اب وہ آپ کی بات ہی نہیں مانے گا, آپ کی بات نہیں مانے گا, کہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا. تو اس طرح جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے نا لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اس پر یقین کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے, یہ سچا ہے. تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے, سچ بولنا چاہیے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش تو ہوتے ہیں, سچ بھی بولا کرتے تھے. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے, آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ کا لقب کون بتائے گا سچ کے حوالے سے؟ ایک لقب ہے آپ کا مشہور, کون بتائے گا؟ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ لقب ہوتا ہے نا, لقب جس نام سے پکارا جاتا ہے, ایک مشہور لقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ ہے صادق. کیا ہے؟ سچ بولنے والے. کیا ہے؟ سچ بولنے والے. جی ہاں, یہ آپ کا لقب ہے. تو آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ بولنے سے بچتے رہیں. تو یہ تھی ہماری پہلی اچھی بات. اب ہے دوسری اچھی بات کہ جب بھی کسی سے ملیں تو پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام. کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, سلام کرنا چاہیے. جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں, کسی سے ملیں, کوئی بھی سامنے آ جائے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور سلام کس طرح کرنا ہے؟ کون سنائے گا؟ ایک ایک کر کے سنائے نا. آپ بتائیں پہلے کس طرح سلام کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تو زیادہ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, اچھا یہ پورا سلام ہے. یہ کیسا ہے؟ پورا. بعض السلام علیکم بھی کہتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن ہم نے اچھے انداز میں سلام کرنا ہے. کس طرح؟ اچھے انداز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب بھی پیارے بچوں جن سے ملیں
تو سب سے پہلے جو کلمہ اپنی زبان سے نکلنا چاہیے اور جو نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ سلام. وہ کیا ہے؟ سلام ہے. تو ہم جب بھی کسی سے ملیں گے سلام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نمبر 3، روز سبق یاد کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ روز سبق یاد کرنا چاہیے. روز سبق یاد کرنا چاہیے. اگر روز سبق یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ روز سبق یاد کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگلے دن اسکول میں، کلاس میں، مدرسے میں سبق وہ یاد رہے گا. سبق یاد رہے گا. سبق سنا دیں گے، شاباشی ملے گی، پنشمنٹ نہیں ملے گی. اب ہے نمبر 4، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اچھی بات ہے. امی ابو کو بتائے بغیر ہمیں کہیں جانا نہیں چاہیے. ہمیں کہیں بھی جانا نہیں چاہیے. بعض بچے بڑی ضد کر رہے ہوتے ہیں، میں نے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، چلے جاتے ہیں. ایسا بھی کبھی بھلے کتنی ہی قریب ہو، آپ نے کہیں قریب ہی کیوں نہ جانا ہو، کبھی بھی اپنے والدین کو بغیر بتائے نہیں، باہر نہیں نکلنا ہے. ہم نے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا ہے. جب والدین امی ابو اجازت دیں تبھی ہم نے باہر جانا ہے. جی ہاں. اور ضد بھی ہم نے نہیں کرنی. ایک دفعہ منع کر دیا، امی نے منع کر دیا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، تو اب ضد نہیں کہ امی میں نے جانا ہے، امی میں نے، اس طرح ضد بالکل بھی نہیں. ضد اچھے بچے نہیں کرتے ہیں. تو ضد نہیں کرنی ہے اور بغیر بتائے کبھی باہر نہیں جانا ہے. تو پیارے بچوں اب ہے اگلی اچھی بات، اور وہ یہ ہے کہ کسی اننون، اجنبی، اننون مینس جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہم نہیں جانتے، کسی بھی اجنبی، اسٹرینجر، اننون پرسن سے کچھ لینا نہیں چاہیے. کچھ لینا چاہیے نہیں. اچھا کیا نہیں لیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کبھی بھی کہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہیں، بلکہ اپنے ابو کے ساتھ ہیں، اپنے امی کے ساتھ ہیں، کوئی اننون پرسن آپ کو مل جاتا ہے اور وہ آپ کو ٹافی دے دیتا ہے. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی توجہ دلائی تھی اس بات میں کہ کبھی بھی کسی سے ٹافی نہ لیں، اجنبی شخص سے، اننون پرسن سے. کوئی چیز دے رہا ہو وہ بھی نہ لیں، کوئی چیز دے رہا ہو وہ بھی نہ لیں. بسکٹ ہو، ٹافی ہو، کچھ بھی ہو نا پیارے بچوں، تو کبھی بھی کسی بھی اجنبی شخص سے تو آپ نے ہرگز وہ چیز نہیں لینی ہے، وہ چیز نہیں لینی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اب اگلی اچھی بات، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مذاق میں جھوٹ کس طرح بولیں گے؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں آپ تھی نہیں تھی، جگمگ تارے کے پروگرام میں، اور شیر والا واقعہ. وہ ایک شخص کے پاس کچھ بکریاں تھی. کیا تھی؟ بکریاں تھی. وہ جاتا پہاڑ پر بکریوں کو کھانا چرانے کے لیے. اب وہ گاؤں والے جو نیچے رہتے تھے نا، وہ اوپر سے چلاتا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ، کیونکہ شیر اس کی بکریوں کو کھا جائے گا، اس کو کھا جائے گا. تو اس طرح وہ چلاتا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ. جب گاؤں کے افراد جو بھی تھے وہ اوپر جاتے تو وہاں تو شیر ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا. کیا کہتا؟ مذاق کر رہا تھا. تو اس طرح پیارے بچے وہ مذاق میں کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا. کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا. مذاق میں جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہوا اس کے ساتھ پتا ہے آپ کو؟ اس نے 2 دفعہ کرا، 3 دفعہ کرا اس طرح. گاؤں والے بھی سمجھدار ہو گئے. اب جب اس نے دوبارہ اس طرح کرا، شور مچایا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ، شیر آیا مجھے بچاؤ، گاؤں والے اب نہیں آئے تھے. اور پیارے بچوں حقیقت میں شیر آ گیا تھا. شیر حقیقت میں سچ مچ میں شیر آ گیا تھا. اور گاؤں والے بھی اوپر اس کو بچانے کے لیے نہیں گئے. پہلے مذاق کرتا تھا لیکن مذاق میں جھوٹ بولتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مذاق میں جھوٹ بولتا تھا. تو جو اس کا بلیف تھا، یقین تھا، وہ اٹھ گیا. اور گاؤں والے سمجھے کہ یہ تو جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہمیں مذاق کرتا رہتا ہمارے ساتھ. تو وہ گئے نہیں بچانے کے لیے، اور سچ مچ میں وہاں پر شیر آیا ہوا تھا. تو پیارے بچوں یہ تھا مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کا نقصان. تو ہمیں مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نعرہ کون لگائے گا؟ زور سے نعرہ لگا دیں. یہ والا نعرہ زور سے لگائیں. کون لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگائے. نہیں، یہ والا جھوٹ کے خلاف.
शैतान वाला भी लगवाएंगे. पहले ये वाला, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी. झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाल्लाह. हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी. तो प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट हमारा अच्छी बातें. कौन सा सेगमेंट था? अच्छी बातें. अच्छी बातें हम सुनेंगे तो अच्छी बातें हम बोलेंगे. अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी बात बोलेंगे. जो चीज फिट होती है ना मेमोरी में, वही चीज बाहर आती है. तो जहां हम बैठेंगे, जिसकी सोबत इख्तियार करेंगे, जिससे मिलेंगे, वो जैसा होगा ना, उसकी चीजें भी हमारे अंदर आती रहेंगी. तो हमें चाहिए कि हम अच्छों के साथ बैठें. किनके साथ बैठें? अच्छों के साथ बैठें. अच्छी अच्छी बातें करें. अच्छी बातें करेंगे तो क्या होगा? सवाब मिलेगा. अल्लाह पाक खुश होगा. तो प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट अच्छी बात. तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कि आपने इससे सीखा होगा. ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम हुआ. आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम, उससे पहले हम एक प्रोमो देखते हैं. क्या देख रहे हैं? एक प्रोमो देख रहे हैं जी. प्रोमो उस्मान गनी, बच्चों की ज़बानी. 18 ज़ुल्हज, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के विसाल का दिन. जानिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में और उनकी करामत और सखावत के बारे में. और क्या बात थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क रसूल. देखिए स्पेशल लाइव प्रोग्राम शान उस्मान गनी, बच्चों की ज़बानी, इतवार शाम 5:30 बजे सिर्फ मदनी चैनल पर. जी हाँ प्यारे बच्चों, कल स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स भी है. क्या है? उर्स भी है. 18 तारीख है. किस महीने की? कौन सा महीना चल रहा है? इस्लामी कौन सा महीना चल रहा है? ये है 18 जिलहज्जा. कौन सा है? 18 जिलहज को हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का क्या आता है प्यारे बच्चों? उर्स आता है. क्या आता है? उर्स आता है. तो इंशाल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, कल आपने ये स्पेशल लाइव प्रोग्राम किड्स मदनी चैनल पर दिखाया जाएगा. आपने जरूर देखना है. शान उस्मान गनी, बच्चों की ज़बानी. इसमें आपको प्यारे प्यारे बच्चे हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बारे में बताएंगे कि तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान थी, आप क्या शान वाले थे. और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन से खलीफा हैं? इशारा भी कर रहा हूं मैं. पहले कौन से खलीफा हैं? पहले खलीफा हैं. कौन से खलीफा हैं? पहले खलीफा हैं. उनके बाद दूसरे खलीफा कौन? हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु. और तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु. और चौथे खलीफा मौला अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम. तो ये 4 खुलफाए राशिदीन है. क्या है? खुलफाए राशिदीन है. तो जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं प्यारे बच्चों, ये तीसरे खलीफा हैं. ये तीसरे खलीफा हैं और बड़ी शान वाले हैं. ये सहाबी रसूल हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे. बड़ी मोहब्बत फरमाते थे. आप बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे. और मालदार होने के साथ साथ सखी बहुत थे. यानी बहुत मदद किया करते थे अपने माल के जरिए. अपने माल के जरिए मदद किया करते थे, खर्च किया करते थे. बहुत सखी थे, सखावत वाले थे. तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये लाइव प्रोग्राम आपने जरूर देखना है. इससे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शान उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पता चलेगा और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके दिलों में मजीद बढ़ेगी. तो प्यारे बच्चों, ये था प्रोमो किसका? कल के स्पेशल लाइव प्रोग्राम का. तो आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पोयम. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे, सारे दिन प्यारे सारे दिन प्यारे सारे दिन प्यारे. सबसे पहला दिन है पीर, खा लो मीठी मीठी खीर. देखो फिर आया है मंगल, हरा भरा है सारा जंगल, सारा है सारा प्यार. सारे दिन प्यारे मंगल जाए तो बजाए, अम्मी दे और मुन्ना खाए. अब है जुमा रात की बारी, कर लो जुमा की तैयारी, सारा की तैयारी. सारे दिन प्यारे आया जुमा, खुश हो जाओ सल्लल्लाह तुम कहते जाओ. देखो आया फिर से हफ्ता, चलते रहना सीधा रास्ता.
सारे दिन प्यारे छुट्टी का दिन है इतवार गुजर न जाए ये बेकार दिन है सारे प्यारे प्यारे जैसे सूरज चांद सितारे जैसे सूरज चांद सितारे सारे दिन प्यारे सारे दिन प्यारे सारे दिन जी प्यारे बच्चों, सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे, लेकिन तमाम दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक ये तमाम दिनों का सरदार है और सबसे अफजल दिन है, सबसे अफजल दिन है। इसमें सवाब नेकियों पर ज्यादा मिलता है, कबूलियत की दुआ, कबूलियत की घड़ियां हैं, दुआ भी कबूल होती है। तो हमें जुमातुल मुबारक के दिन नेक काम करने चाहिए, ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। चले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत बताता हूँ जुमातुल मुबारक के दिन की। प्यारे बच्चों, फरमान मुस्तफ़ा यानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी मरतबा? 200 टाइम्स। कितनी मरतबा? 200 टाइम जिसने मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। कितनी प्यारी फजीलत है। तो हमने ये दुरूद पाक की फजीलत पर अमल करते हुए जुमातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की कसरत करें और जुमातुल मुबारक के दिन खास तौर पर एहतिमाम किया करें और दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलेंगी। आइए कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल चलाइए। मेरा नाम आमना तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। हमें कहानी से ये सबक मिला कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से अल्लाह पाक खुश होता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकिल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया क्या? मॉरल ऑफ दी स्टोरी। क्या बताया इन्होंने? मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो कहानी से सबक हमें मिला था वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम राबिया मंसूर है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आज पहली कॉल है। मैं आज आपको मन्नी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मिसबाह नूर है, मैं फैसलाबाद से हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के काम आते रहना चाहिए। अल्लाह पाक की रिजा के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम उमर आमर रजा है, मेरी उम्र 6 साल है। मैं बाबुल मदिया कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से कहता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हौसला अफजाई फरमाई। इसी तरह किड्स मदनी चैनल के सारे प्रोग्राम आप देखते रहें, क्योंकि किड्स मदनी चैनल के सारे ही प्रोग्राम हैं प्यारे और उनमें एक है जगमग तारे। क्या बात है, जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हेल्दी फूड के बारे में सुनने जा रहे हैं और हेल्दी फूड में हम जिस फूड के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मुश्किल। मुश्किल नाम नहीं है, नाम लेने में है मुश्किल, और वो आप बहुत कम इस्तेमाल करते होंगे। वो है पपीता। पपीता खाया है? तो प्यारे बच्चों, पपीता ये एक फूड है। इसके क्या फवायद है आइए सुनते हैं हम। पपीता जो है प्यारे बच्चों, ये ऐसा फ्रूट है कि अगर इसका जायका आपको पसंद आ जाए, आपको जायका इसका पसंद आ जाए तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको जायका पसंद आ गया है। सिर्फ फ्रूट ही कीमती नहीं होता, बल्कि पपीते के पत्ते, बीज और फूल भी हीलिंग पावर्स रखते हैं। क्या रखते हैं? हीलिंग पावर्स रखते हैं। इस फल को इंग्लिश में पपाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पपाया। इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? पपीता। क्या कहते हैं? पपीता। पपीता और पपाया। ठीक है, याद हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपाया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर फंक्शन को ठीक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हर फंक्शन को ठीक करता है। इसमें मौजूद फाइबर और वाटर कंटेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। इसमें मौजूद प्यारे बच्चों, पपाये में ऐसे काम करने वाले एंजाइम्स हैं
جو سوجن کم کرتے ہیں اور برنس کو ہیل کرتے ہیں. ان میں بہت ساری اینٹی آکسیڈنٹس اور فائٹو نیوٹریئنٹس شامل ہیں جو ہمیں بڑی بیماریوں سے بچاتے ہیں. بڑی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں. پپیتا ایسا فروٹ ہے جس کے بیج بھی طاقتور ہیں. جس کے سیڈز ہوتے ہیں نا, بیج ہوتے ہیں نا پھل کے اندر, فروٹ کے اندر سیڈز دیکھیں آپ نے, اس کے وہ بھی طاقتور ہیں. یہ ہمارے لیور پر موجود ٹاکسک کیمیکلز کو ختم کرتے ہیں. پپایا میں شامل فائبر بلڈ شوگر لیول اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے. یہ وٹامن اے بی سی کے حاصل کرنے میں بہت اچھا ہے اور مدد کرتا ہے, اور ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. کس کو مضبوط کرتا ہے؟ امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے. تو بچوں پپایا کے جو سلائس ہے نا, پپیتے کے سلائس, اگر ہم ٹکڑے سلائس پتہ ہے نا وہ کسے کہتے ہیں, سلائسز کر لیں ہم پپیتے کے, اس کے سلائسز ہماری اسکن کو نیچرلی کلین کرتے ہیں. یعنی اسکن جو ہے نا ہماری, اس کو اچھا کرنے میں بھی ہمیں پپیتا کے سلائس مدد دیتے ہیں. ایک نیچرلی جو کلین ہوتی ہے نا وہ پپیتا کے سلائس کر سکتے ہیں. اس میں شامل منرلز ہماری بونز کے لیے اچھے ہیں. ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں. تو ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ پپیتا کھانا چاہیے. اور تو اور اس میں ڈینگی فیور کے لیے بھی پپیتے کے جو پتے ہیں, پپایا لیوز کا یوز کیا جاتا ہے. یعنی پپایا لیوز کا استعمال ڈینگی فیور میں کیا جاتا ہے. جس کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو پپیتے کے پتے وہ استعمال کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. تو یہ جو پیارے بچوں فروٹس ہیں نا, یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. ان میں سے ایک پپیتا بھی ہے, اور اس کے جب ہم نے فائدے بھی سنے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہم کھائیں. اس کو بھی ہم کھائیں. ہمیں فروٹس کھانے چاہیے, الٹی سیدھی چیزوں سے بچنا چاہیے. زیادہ تیل والی چیزیں, ٹافیاں جو ہوتی ہیں یہ دانتوں کو خراب کرتی ہیں اور ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے. فائدے مند ہمارے لیے کیا ہے؟ فروٹس ہیں. صرف پپیتا نہیں ہے, فروٹس ہیں. کیا ہے؟ فروٹس ہیں. تو گھر میں جو بھی فروٹس ہوں شوق سے کھانا چاہیے اور پپیتا کھائیں. اسی طرح ہم نے پچھلے اپنے سیگمنٹس میں آم کے بارے میں بتایا تھا. آم کا سیزن بھی اب جا رہا ہے یا چلے گیا ہوگا آہستہ آہستہ. اسی طرح سیب ہے, ایپل کے اتنے فوائد ہیں. اس کے ایپل تو آئرن ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ آئرن ہوتا ہے. تو طاقتور ہوتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے بندے کو. کیا کر دیتا ہے؟ مضبوط کر دیتا ہے. تو ایپل ہم کھائیں, شوق سے کھائیں. تو یہ سارے فروٹس ہم نے کھانے چاہیے. اللہ پاک کی نعمت ہے. اور سب سے جو ضروری کام ہے وہ کیا ہے کہ ان تمام فروٹس پر, یعنی جو بھی چیز کھائیں اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. یہ تو یوں سمجھیے امپورٹنٹ کام ہے کہ کچھ بھی آپ کریں نا, الحمدللہ رب العالمین, اللہ پاک کا شکر ہے. اللہ پاک کا شکر ہے. یہ جو کلمہ ہے نا پیارے بچوں, یہ آپ کی زبان پر رٹ جائے. ہر اچھے کام پہ آپ نے کام کیا, الحمدللہ. کیا کرنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ. اس سے میں آپ کو بتایا تھا کیا ہوگا, ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو پیارے بچوں, جی ہاں, تو پیارے بچوں بارش کا موسم چل رہا ہے, ابھی بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ سیزن ہے بارش کا. تو آئیے ہم ایک غلام رسول کے خاکے کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں غلام رسول بھائی ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں بارش کے موسم میں. جی چلائیے. بارش کے دنوں میں بیل میں کرنٹ بھی آ سکتا ہے, اس لیے بیل نہیں بجائیے. تو کیا میں دروازے پہ ہی کھڑا رہوں گا, اندر نہیں جاؤں گا؟ اوہو, ارے بھائی کامن سینس استعمال کریں اور بیل کے بجائے دروازہ ناک کر لیں. ہاتھوں سے بجلی کے سوئچ نہیں چھوٹے. آؤ ریس لگاتے ہیں اور اس پول کو چھو کر آتے ہیں. یہ دونوں ریس لگا رہے ہیں اور بجلی کے پول کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے. بارش کے موسم میں بجلی کے پول کے قریب نہیں جانا چاہیے اور ریس تو ویسے بھی نہیں لگانی چاہیے. اس سے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. زینب کہاں جا رہی ہیں؟ میں بارش میں کھیلنے جا رہی ہوں. بارش میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जा रहे हैं बबलू भाई? मैं बाजार से पकोड़े और समोसे लेने जा रहा हूँ। बबलू भाई, बारिश के मौसम में बाजार की तली हुई चीजें खाने से बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, इससे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी बारिश के दिनों में इन 5 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, बैल नहीं बजाइए। नंबर 2, बिजली के पोल को हाथ नहीं लगाइए। नंबर 3, गीले हाथों से बिजली के स्विच नहीं छुएं। नंबर 4, बारिश में बिना जरूरत बाहर न जाएं। नंबर 5, बाजार की तली हुई चीजें इस्तेमाल न करें। जी तो प्यारे बच्चों, हमें बारिश में क्या क्या एहतियातें करनी है जो हमें गुलाम रसूल भाई ने बताई। तो बारिश में हमें एहतियातें भी करनी चाहिए और बारिश में हमें दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। बारिश में हमें दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि क़तरातिल अमतार। जी बारिश के कतरों जितने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद हो। तो ये हमें दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरह बारिश में हमें एहतियातें भी करनी है। आइए कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत ही प्यारा लगता है। आज मैं आपको टाइटल कलाम सुनाऊंगा। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल दीजिए। नाम फारिया फैसल है। मुझे किड्स मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगी। बताइए। हमें सच बोलना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। और हमें सलाम करना चाहिए। बेहतरीन। मदीना मदीना, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम बरीना आयशा तारिया है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपको सोकर उठने की दुआ सुनाऊंगी। सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम अदन है और मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोमना तारिया है। मेरा नाम गुलाम हयुद्दीन है। आज हम आपको नारे सुनाएंगे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक और उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बच्चों का जिन्होंने हमें कॉल्स की। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मुकद्दस मकाम। और आज मुकद्दस मकाम में हम सुनने जा रहे हैं एक मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? एक मस्जिद के बारे में। और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? मस्जिद कुबा। प्यारे बच्चों, मस्जिद कुबा ये दीन इस्लाम की पहली मस्जिद है। कितनी? पहली मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? पहली मस्जिद है। इसकी शान अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाई और इसकी तामीर में यानी कंस्ट्रक्शन में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी शामिल थे। इसको तामीर करने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शामिल थे। मदीना तैयबा से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर कुबा नामी एक पुराना गांव है जहां ये प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद नबवी शरीफ से अगर हम पैदल चलें तो 40 मिनट में, तकरीबन 40 मिनट में मस्जिद कुबा हम पहुंच सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते हर सैटरडे को कभी पैदल तो कभी सवारी पर मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते थे। कभी पैदल तो कभी सवारी पर मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते थे। हजरत सैयदना साहल बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर से वुजू करके मस्जिद कुबा में आए फिर इस मस्जिद में नमाज पढ़े उसे एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा। कितने उम्रे का? एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये एक उम्रे के सवाब
کے برابر یعنی کہ نماز، ایک نماز کہاں پر؟ مسجد قباء کے اندر. یہ مسجد قباء کی فضیلت اللہ پاک ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج بھی پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، یونیک انفارمیشن ملی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس پروگرام کو قبول فرمائے، جو غلطیاں، اس کوتاہیاں، مسٹیک وغیرہ اس پروگرام میں ہوئی اسے معاف فرمائے. پیارے بچوں، آپ یوٹیوب پر جو ہمارا کڈز مدنی چینل کا آفیشیل چینل ہے، وہاں پر جا کر آپ غلام رسول کے کارٹون دیکھ سکتے ہیں، جگمگ تارے کے پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ وہاں کڈز مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں وزٹ کریں اور اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی چیزیں سنیں. تو جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل